بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں اور آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا، 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا تو کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر یہ دیکھ کر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے اور یوں کبوتر آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور جب مدینے کے لوگوں نے اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر کیوں آیا تھا۔ وہ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں کسی گاؤں میں ایک سیام نامی کا یہودی تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی اور اس یہودی کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ اس کی بیٹی کو اچانک ہی بوہڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ لوگوں کے ہتک امیز رویے اور طعنوں سے تنگ آ کر وہ یہودی اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر دور چلا گیا اور اس نے شہر سے دور جا کر ایک باغ میں اپنی رہائش رکھ لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور شام کو واپس اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا، تو لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا ہے، تو وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس درخت کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے، وہ کوئی فریاد کر رہا ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا تو وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا، جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی دائیں طرف والی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں بھی گر پڑا اور خون کی برکت سے لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہوئی اور ساتھ میں حیران بھی ہوئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک کبوتر خون سے بھرا ہوا تھا اور خون کے کچھ قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور اس کا پورا جسم بھی ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔
اس خون میں اتنی شفا تھی کہ وہ لڑکی پہلے سے بھی حسین ہو گئی، اور پھر اس طرح وہ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور پھر دوبارہ اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی اس نے دیکھا کہ اس کا والد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ اس جگہ میری ایک بیٹی رہتی تھی جس کو میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہ یہاں نہیں ہے، میں اس کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اور پریشان ہوں کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ لڑکی خوش ہو کر بولی کہ اے میرے بابا جان، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور میں اب صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، اور اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور بولا کہ اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے لگ گیا اور تیری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کو پورا واقعہ سنایا، اور وہ اس جگہ اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے کر گئی تو یہودی نے کبوتر سے کہا کہ اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے اور تیرے پروں سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ اس مبارک خون میں اتنی شفا کیسے ہے؟ تو اس کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ اسی خون کی برکت سے وہ یہودی اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد جب بھی کوئی یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ یہودی یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ان کو سناتا۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک خون کی شان۔ درود و سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنے اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں۔ ہم نے کسی قسم کی بھی کوئی قربانی نہیں دی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے ہم اس کو اللہ پاک کی شکر گزاری اور اطاعت گزاری میں لگا دیں، اور اللہ پاک ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دین محمدی پر قائم رکھے، آمین۔